اگر آپ کو موقع ملے صرف ایک چھوٹا سا کام کر کے جنت حاصل کرنے کا تو کیا آپ وہ کام کریں گے؟ لیکن سوچئے اگر وہ کام ہو صرف ایک گلاس پانی دینا، آج کا یہ واقعہ آپ کے دل کو ہلا دے گا اور آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک گنہگار عورت، دوستو ایک شہر میں ایک عورت رہتی تھی، لوگ اسے اچھا نہیں مانتے تھے، اسے گنہگار کہا جاتا تھا، لوگ اس سے دور رہتے تھے، لیکن دوستو ہم نہیں جانتے کہ کس کے دل میں کیا ہے اور اللہ کس کو کب معاف کر دے۔ ایک دن کی گھٹنا ہے، ایک دن بہت تیز گرمی تھی، سورج آگ برس رہا تھا، زمین تپ رہی تھی، وہ عورت کہیں جا رہی تھی، تھکی ہوئی پیاس سے بے حال، تبھی اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک پیاسا کتا، ایک کتا جو بہت بری حالت میں تھا، اس کی جیب باہر نکلی ہوئی تھی، وہ زمین کو چاٹ رہا تھا کیونکہ اسے پانی نہیں مل رہا تھا۔ دوستو وہ کتا مرنے کے قریب تھا، دل میں رحم جاگا، اس عورت نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں اچانک رحم آ گیا۔ سوچو جسے لوگ برا سمجھتے تھے اس کے دل میں اتنی دیا تھی، اس نے سوچا اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو یہ مر جائے گا۔ مشکل حالات، وہاں ایک کنواں تھا، لیکن سمسیا یہ تھی کہ اس کے پاس پانی نکالنے کا کوئی برتن نہیں تھا، رسی نہیں تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اب کیا کرے؟ انوکھا طریقہ اپنایا۔ دوستو اس نے ایک ایسا کام کیا جو آج بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اس نے اپنا جوتا اتارا، کنویں میں اتری، جوتے میں پانی بھرا اور پھر اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ دل کو چھو لینے والا پل، جیسے ہی کتے نے پانی پیا اس کی جان میں جان آ گئی، وہ کھڑا ہو گیا، اس کی حالت سدھر گئی۔ دوستو ایک جان بچ گئی، اللہ کا فیصلہ۔ اب سوچو یہ ایک چھوٹا سا کام تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے، اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے۔ رحم سب سے بڑی چیز ہے، اگر دل میں دیا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ چھوٹا سا کام بھی بڑا بن سکتا ہے، ایک جوتا، ایک گھونٹ پانی اور اتنا بڑا انعام۔ کسی کو چھوٹا مت سمجھو، نہ انسان کو نہ جانور کو، ہر کسی کی اہمیت ہے۔ آج کی دنیا سے جوڑنا، دوستو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پانی برباد کر رہے ہیں، جانوروں کو نظر انداز کر رہے ہیں، دوسروں کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے گھر کے باہر پانی رکھو، پیاسے کو پانی دو، پکشیوں کے لیے پانی رکھو۔ یقین مانو یہ چھوٹے کام آپ کو بہت بڑا انسان بنا دیں گے۔ سوچو دوستو اگر اس دن وہ عورت رکتی نہیں تو ایک جان چلی جاتی اور شاید اس کی خود کی زندگی بھی بدلتی نہیں۔ اگر آپ کو یہ دل کو چھو لینے والا بیان پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس کر کے بتائیں کیا آپ آج سے پانی رکھنا شروع کریں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی میں شیئر کریں تاکہ ہر کوئی رحم اور بھلائی سیکھ سکے۔ ہم سب خوشی چاہتے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتا ہے خوشی کہاں ہے؟ آج ہر انسان خوشی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی پیسے میں، کوئی چیزوں میں، کوئی لوگوں میں خوشی تلاش کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ خوشی باہر نہیں اندر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہوگا تب ہم خوش ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دل مطمئن نہ ہو تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی انسان خوش نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہونا بھول گئے ہیں، ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک امیر شخص کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ پریشان تھا، اور ایک غریب شخص کم چیزوں میں بھی خوش تھا۔ فرق کیا تھا؟ شکر حل، شکر ادا کرو، چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرو، دوسروں سے
कंप्रोमाइज मत करो, छोटी चीजों में खुशी तलाश करो, दूसरों से कंपटीशन छोड़ दो। खुशी खरीदी नहीं जाती, खुशी महसूस की जाती है। दोस्तों, आज का सवाल बहुत अजीब है लेकिन दिल को हिला देने वाला है। अगर एक छोटा सा बीज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है तो क्या आप उस बीज को लाएंगे? आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक छोटा सा पेड़ एक इंसान को जन्नत तक पहुंचाने का जरिया बन गया। छोटा पौधा बड़ा इनाम। दोस्तों, एक बार एक आदमी था, वो न बहुत अमीर था न बहुत गरीब था और न बहुत बड़ा आलिम, लेकिन उसके दिल में एक अच्छी सोच थी। एक दिन उसने सोचा, मैं कोई ऐसा काम करूं जो अल्लाह को पसंद आए। उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन उसके पास एक छोटा सा पौधा था। उसने उस पौधे को जमीन में लगा दिया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इससे क्या होगा, इतना छोटा काम। लेकिन वो आदमी चुप रहा और बस अपना काम करता रहा। समय बीता, कुछ सालों बाद वो छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ की छांव में लोग आराम करने लगे, उसके फल गरीब लोग खाने लगे, पक्षी उसमें रहने लगे और सबसे बड़ी बात, हर कोई उस पेड़ से फायदा उठा रहा था। दोस्तों, जब वो आदमी दुनिया से गया तो अल्लाह ने उसके उस छोटे से काम को इतना बड़ा बना दिया जितने लोगों ने उस पेड़ से फायदा लिया, उतना सवाब उस आदमी को मिलता रहा। सोचिए, एक छोटा सा पौधा और इतना बड़ा इनाम। दोस्तों, इस वाकये से हमें क्या सीख मिलती है? कोई काम छोटा नहीं होता, अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि इबादत भी है। आज हम क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं, गर्मी बढ़ा रहे हैं, धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो एक छोटा सा कदम लेकर दुनिया बदल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आज ही एक पौधा लगाइए, किसी को पानी पिलाइए, किसी की मदद कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे काम आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर आपको ये दिल छू लेने वाला वाकया पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके बताएं आप कब पौधा लगाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें ताकि हर कोई ये नेक काम शुरू कर सके। कुर्बानी का असल मकसद क्या है? क्या कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का काम है या उसके पीछे कोई बड़ा सबक भी छुपा है? दोस्तों, ईद उल अज़हा आती है, हम सब जानवर खरीदते हैं, तैयारी करते हैं और समझते हैं कि बस यही कुर्बानी है। लेकिन हकीकत क्या है? कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, ये एक जज्बा है, एक सबक है, एक इम्तिहान है। ये हमें याद दिलाती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुर्बानी जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। सोचो, ये कितना बड़ा इम्तिहान था। एक बाप अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने ताखीर नहीं की, उन्होंने फौरन अल्लाह के हुक्म को कबूल किया। और यही असल कुर्बानी है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम जानवर तो कुर्बान कर देते हैं लेकिन अपनी गलत आदतें कुर्बान नहीं करते। हम गोश्त बांट देते हैं लेकिन अपने दिल की सख्ती नहीं छोड़ते। हम पैसे खर्च करते हैं लेकिन अपनी अना ईगो को नहीं मारते। याद रखो, अल्लाह को ना गोश्त पहुंचता है ना खून, अल्लाह को सिर्फ आपका इखलास और नियत पहुंचती है। आज हमें सोचना है, क्या हम अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर सकते हैं? क्या हम गुनाहों को छोड़ सकते हैं? क्या हम अपने दिल को साफ कर सकते हैं? यही असल कुर्बानी है। मिसाल, एक शख्स ने बहुत महंगा जानवर खरीदा लेकिन उसका दिल तकब्बुर से भरा हुआ था। दूसरी तरफ एक गरीब शख्स था जिसने छोटी कुर्बानी की लेकिन दिल खालिस था।
اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ وہ جس کی نیت صاف ہو۔ قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ۔ قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ۔ اپنی بری عادتیں چھوڑ دو، اللہ کے قریب آؤ۔ یاد رکھو، اصل قربانی وہ ہے جو آپ کے دل کو بدل دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی بھی قبول ہو تو ہمارے بتائے گئے بیان پر ضرور عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور کمنٹس میں لکھے میں اپنی خواہشات قربان کروں گا۔ مزید ایسے نصیحت آموز بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کو سچ بولنے پر سزا ملے تو کیا آپ پھر بھی سچ بولیں گے یا پھر آپ جھوٹ بول کر خود کو بچا لیں گے؟ آج کی یہ کہانی ایک ایسے بچے کی ہے جس نے سچ بولا اور اس کی قسمت بدل گئی۔ دوستو، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب بچہ رہتا تھا۔ اس کی ماں بہت نیک اور سمجھدار تھی۔ ایک دن وہ بچہ شہر جانے لگا کچھ کام کے لیے۔ جانے سے پہلے اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ماں کی نصیحت۔ ماں نے کہا، بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ بچے نے کہا، ٹھیک ہے امی، میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ ماں نے اسے تھوڑا سا پیسہ دیا اور دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ دوستو، وہ بچہ جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک ڈاکوؤں، چوروں کا ایک گروہ آ گیا۔ انہوں نے سارے لوگوں کو روک لیا۔ سب ڈر گئے۔ پوچھ تاچھ شروع۔ ڈاکوؤں نے سب سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ لوگ ڈر کے مارے جھوٹ بولنے لگے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب بچے کی باری ہے۔ اب اس بچے کی باری آئی۔ ڈاکو نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ اب سوچو دوستو، اگر وہ سچ بولے گا تو پیسہ چلا جائے گا اور اگر جھوٹ بولے گا تو بچ جائے گا۔ سچ بولنے کا فیصلہ۔ لیکن اس بچے کو اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ اس نے ہمت کر کے کہا، میرے پاس پیسے ہیں۔ ڈاکو حیران رہ گیا، بار بار وہی جواب کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ ڈاکو نے سوچا یہ مذاق کر رہا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، سچ بتاؤ۔ بچے نے پھر کہا اور بار بار، کئی بار، جتنی بار بھی پوچھا، بچے نے کہا میرے پاس پیسہ ہے، میں سچ بول رہا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں۔ دل کو چھو لینے والا پل۔ ڈاکو سردار خود آیا۔ اس نے پوچھا، تم نے سچ کیوں بولا؟ تم جھوٹ بول سکتے تھے۔ بچے نے جواب دیا، میری ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ مت بولنا، زندگی بدلنے والا موڑ۔ دوستو، یہ سن کر ڈاکو سردار رو پڑا۔ اس نے کہا، تو اپنی ماں کی بات نہیں توڑ سکتا اور میں سالوں سے اللہ کی بات توڑ رہا ہوں۔ اس ڈاکو نے اسی وقت توبہ کر لی۔ اس نے چوری چھوڑ دی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی برائی چھوڑ دی۔ دوستو، ایک چھوٹے بچے کی سچائی نے پوری زندگی بدل دی۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ سچ بولنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ ماں باپ کی بات ماننی چاہیے۔ ایک اچھا کام کئی لوگوں کو بدل سکتا ہے۔ آج کی زندگی سے جوڑنا، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں، غلطی چھپاتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ سچ بولو، غلط کام سے دور رہو، اپنے ماں باپ کی بات مانو، یقین مانو، سچ آپ کو کبھی نقصان نہیں دے گا بلکہ آگے بڑھائے گا۔ سوچو دوستو، اگر وہ بچہ جھوٹ بول دیتا تو شاید وہ بچ جاتا، لیکن اتنی بڑی نیکی نہیں ہوتی۔
اگر آپ کو یہ دل چھو لینے والی کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس کر کے بتائیں کیا آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی میں شیئر کریں تاکہ ہر کوئی سچائی کی طاقت سمجھ سکے۔ چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرو، دوسروں سے کمپٹیشن چھوڑ دو۔ خوشی خریدی نہیں جاتی، خوشی محسوس کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں لکھیں الحمدللہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں یا موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے؟ دوستو، آج کا انسان صبح آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے۔ نہ دعا نہ شکر، بس اسکرین۔ رات کو سونے سے پہلے آخری چیز بھی یہی موبائل ہوتا ہے، اور بیچ میں پورا دن بھی اسی کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم اپنا وقت خود برباد کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو کتنے گھنٹے ہم سوشل میڈیا پر گزار دیتے ہیں، کتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، اور پھر کہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں ہے۔ پہلے لوگ کم وسائل میں بھی خوش تھے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو اسکرین کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم دوسروں کی زندگی دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی سے ناراض ہو گئے۔ ایک نوجوان نے کہا، میں رات بھر موبائل چلاتا ہوں پھر صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا۔ یہ موبائل نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو، سونے سے پہلے موبائل چھوڑ دو، صبح اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو۔ آج فیصلہ کرو، موبائل تمہارا غلام ہوگا، تم اس کے نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں حسد ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے آپ کو جلاتی ہے؟ حسد کیا ہے؟ یہ وہ احساس ہے جب آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت ختم ہو جائے۔ آج سوشل میڈیا نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ کسی کی نئی گاڑی دیکھی، دل جل گیا، کسی کا اچھا گھر دیکھا، دل میں تکلیف۔ لیکن سوچو، کیا اس سے اس شخص کا کچھ نقصان ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ سب سے زیادہ نقصان آپ کا ہوتا ہے۔ حسد دل کو کھا جاتا ہے، انسان کو اندر سے بے سکون کر دیتا ہے، اور سب سے خطرناک بات، یہ نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ دو لوگ ہیں، ایک محنت کر رہا ہے، دوسرا حسد کر رہا ہے۔ آخر میں کامیاب کون ہوگا؟ محنت کرنے والا یا حسد کرنے والا؟ صرف جلتا رہے گا اور اپنی زندگی برباد کرے گا۔ ایک لمحے کا غصہ پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ غصہ ایک ایسی آگ ہے جو پہلے انسان کو خود جلاتی ہے، پھر دوسروں کو۔ کتنے رشتے صرف ایک غصے کی وجہ سے ختم ہو گئے، کتنے دوست الگ ہو گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے وہ وہی بولتا ہے جس کا بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ ایک باپ نے غصے میں آ کر بیٹے کو ڈانٹا، بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا، پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ سوچو، ایک لمحے کے غصے نے پوری زندگی بدل دی۔ لیکن جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے وہی اصل طاقتور ہے۔ غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، پانی پیو، جگہ بدل لو۔ یاد رکھو، طاقتور وہ نہیں جو بدلہ لے، طاقتور وہ ہے جو خود کو روک لے۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ وقت کا ضائع ہونا۔ دوستو، وقت وہ دولت ہے جو ایک بار چلی جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کل سے شروع کریں گے، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا۔ طلبہ پڑھائی چھوڑ کر موبائل میں لگ جاتے ہیں، نوجوان اپنے خواب چھوڑ کر سستی میں لگ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں
ہماری قسمت خراب ہے۔ نہیں، قصور قسمت کا نہیں، وقت کے غلط استعمال کا ہے۔ دنیا کے کامیاب لوگ اور ہم دونوں کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے وہ وقت کو استعمال کرتے ہیں، ہم اسے ضائع کرتے ہیں۔ روز کا پلان بناؤ، وقت کو قیمتی سمجھو، ہر دن کچھ نیا سیکھو۔ آج کا دن اگر ضائع ہو گیا تو زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا۔ کبھی ایسا لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، کوئی راستہ نہیں، کوئی سہارا نہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے تو وہ مشکل میں بھی سکون میں رہتا ہے، اور جب یقین کمزور ہو جائے تو آسانی میں بھی بے چینی رہتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہم نے سوچا یہ کام نہیں ہوگا اور پھر وہی کام آسانی سے ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے راستہ بنا دیا۔ دعا کرو، صبر رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کیا آپ بھی دوسروں کے لیے جیتے جیتے خود کو بھول چکے ہیں؟ دوستوں، آج کا انسان ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے۔ وہ سب کو وقت دیتا ہے لیکن خود کو نہیں۔ ہم دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی نیند چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خواب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں سمجھیں، لیکن ہم خود کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھو، جو انسان خود کو نظر انداز کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میں کیا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیشہ دوسروں کو اہمیت دی اور خود کو بھلا دیا۔ ایک شخص ہر کسی کی مدد کرتا تھا، لیکن جب اسے ضرورت پڑی کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے سب کو وقت دیا، خود کو نہیں۔ کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بہت دیر سے سمجھ آتی ہے۔ دوستو، زندگی میں کچھ باتیں ہم وقت پر نہیں سمجھتے، اور جب سمجھ جاتے ہیں اور جب سمجھ آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم وقت ضائع کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کاش میں پہلے سمجھ جاتا۔ ہم رشتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کاش میں وقت دے دیتا۔ ہم صحت کو اگنور کرتے ہیں اور پھر افسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھو، زندگی بار بار موقع نہیں دیتی۔ جو وقت آج ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ جو لوگ آج آپ کے ساتھ ہیں کل شاید نہ ہو۔ ایک شخص نے ہمیشہ کہا میں بعد میں سب ٹھیک کر لوں گا، لیکن جب وقت آیا تو سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ کیا درخت بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا کسی درخت کی مثال قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے؟ اور کیا کوئی ایسا درخت ہے جو ایک سچے مومن کی پہچان بن گیا ہو؟ تو شاید آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن میرے دوستو، آج کا یہ بیان آپ کی سوچ بدل دے گا، کیونکہ آج ہم اس درخت کی بات کریں گے جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے تشبیہ دی۔ وہ درخت جو ریگستان میں بھی کھڑا رہتا ہے، جو ہر حال میں فائدہ دیتا ہے، جو جھکتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں، اور وہ درخت ہے کھجور کا درخت۔ مسلمان کی مثال کھجور کی درخت جیسی کیوں؟ میرے عزیز دوستو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ وہ کون سا درخت ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اللہ اکبر! سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کسی پھول سے تشبیہ نہیں دی، کسی خوبصورت باغ سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ ایک مضبوط، فائدہ دینے والے اور صبر والے درخت سے تشبیہ دی۔
दोस्तों, खजूर का दरख्त कहाँ उगता है? रेगिस्तान में, जहां सख्त गर्मी होती है, जहां पानी कम होता है, जहां जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद ये दरख्त खड़ा रहता है। यही एक मुसलमान की पहचान है। आज अगर हालात खराब हो जाए, लोग मजाक उड़ाए, दुनिया गुनाहों की तरफ बुलाए, तब भी सच्चा मुसलमान अपने ईमान पर कायम रहता है। वो नमाज नहीं छोड़ता, वो सच बोलना नहीं छोड़ता, वो हलाल रिस्क छोड़कर हराम की तरफ नहीं जाता। दूसरों को फायदा पहुंचाना। मेरे भाइयों, खजूर का दरख्त सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, उसका फल फायदा देता है, उसके पत्ते फायदे देते हैं, उसका कांटा फायदा देता है, यहां तक कि उसका साया भी फायदा देता है। इसी तरह एक सच्चा मुसलमान भी दूसरों के लिए रहमत होता है। उसकी जबान से अच्छे अल्फाज निकलते हैं, उसके हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, वो दूसरों की मदद करता है, वो लोगों की गम बांटता है। आज सोचिए, क्या हम ऐसे मुसलमान हैं या सिर्फ अपने मतलब के लिए जीते हैं? दोस्तों, खजूर का दरख्त आंधियों में भी खड़ा रहता है, तेज धूप भी उसे गिरा नहीं सकती। इसी तरह मोमिन की जिंदगी में भी आजमाइशें आती है, कभी गुर्बत, कभी बीमारी, कभी लोगों की नफरत, कभी नाकामी, लेकिन सच्चा मुसलमान सब्र करता है। वो ये नहीं कहता, या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वो कहता है, या अल्लाह तू मेरे साथ है, यही काफी है मेरे लिए। मेरे दोस्तों, जब खजूर का दरख्त फल से भर जाता है तो झुक जाता है। यह हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। जितना इल्म बढ़े उतनी आजिजी होनी चाहिए, जितना मकाम बढ़े उतनी नरमी होनी चाहिए। आज इंसान थोड़ा सा कामयाब हो जाए तो गुरूर करने लगता है, हालांकि सच्चा मुसलमान कभी तकब्बुर नहीं करता। मेरे भाइयों, इस्लाम में एक और मुबारक दरख्त का जिक्र आता है, जिसका नाम है सिद्र का दरख्त, जिसे बेरी का दरख्त भी कहते हैं। कुरान में सिदरतुल मुंतहा का जिक्र आया है। ये जन्नत का एक अजीम दरख्त है। उससे हमें क्या सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीजों को खास मकाम दिया है, और इंसान को भी चाहिए कि वो अपने आमाल ऐसे करे कि अल्लाह के नजदीक खास बन जाए। दोस्तों, आज दुनिया में आलूदगी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं। लोग समझते हैं कि माहौल बचाना सिर्फ दुनियावी बात है, लेकिन इस्लाम ने तो 1400 साल पहले ही ये तालीम दे दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कयामत कायम हो रही हो और तुम्हारे हाथ में पौधा हो तो उसे लगा दो। अल्लाहु अकबर। सोचिए, कयामत जैसा वक्त फिर भी दरख्त लगाने का हुक्म, ये इस्लाम की खूबसूरती है। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमें खजूर के दरख्त जैसा मुसलमान बनना है, मजबूत ईमान वाला, दूसरों को फायदा देने वाला, सब्र करने वाला, आजिज, सच्चा, नर्म दिल, ऐसा मुसलमान जिसे देखकर लोग कहें ये वाकई इस्लाम की खूबसूरती है। मेरे भाइयों, एक अच्छा मुसलमान सिर्फ मस्जिद में अच्छा नहीं होता, बल्कि घर में भी अच्छा होता है। आज कितने लोग बाहर हंसकर बात करते हैं, लेकिन अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करते हैं। याद रखो, माँ बाप की खिदमत जन्नत का रास्ता है। मेरे नौजवान दोस्तों, आज मोबाइल ने हमारी जिंदगी बदल दी है। नमाजें छूट रही है, कुरान दूर हो गया है, रातें फजूल वीडियोस में गुजर रही हैं। आप अपने आप को संभालो, अपनी जवानी अल्लाह की नाफरमानी में जाय ना करो, खजूर के दरख्त की तरह मजबूत बनो।
गुनाहों से तौबा करो। दोस्तों, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर आज सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए तो अल्लाह सब कुछ माफ कर सकता है। अपने दिल को साफ करो, नफरत निकालो, झूठ छोड़ दो, नमाज शुरू करो। असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी दौलत नहीं, मशहूर होना नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करना है, बल्कि अल्लाह का राजी होना है। अगर अल्लाह राजी हो गया तो सब कुछ मिल गया। अल्लाह ताला हमें खजूर के दरख्त जैसा फायदा मंद मुसलमान बनाए, हमें सब्र, सच्चाई और आजिजी अता फरमाए, हमें दूसरों के लिए रहमत बनाए और हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये बयान पसंद आया हो, अगर इस बयान ने आपके दिल को छुआ हो और अगर आप चाहते हैं कि ये खूबसूरत पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और इस पैगाम को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर मुसलमान तक शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए और वही आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। अल्लाह हाफिज। क्या आपने कभी सोचा हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है? दोस्तों, आज का इंसान सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले मोबाइल उठाता है। न दुआ न शुक्र, बस स्क्रीन। रात को सोने से पहले आखिरी चीज भी यही मोबाइल होता है और बीच में पूरा दिन भी उसी के साथ। हम कहते हैं वक्त नहीं है, लेकिन सच ये है कि हम अपना वक्त खुद बर्बाद कर रहे हैं। जरा सोचो, कितने घंटे हम सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं, कितनी वीडियोस देखते हैं जिनका कोई फायदा नहीं, और फिर कहते हैं हमारी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं है। पहले लोग कम वसाइल में भी खुश थे, आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को स्क्रीन के हवाले कर दिया है। हम दूसरों की जिंदगी देख देख कर अपनी जिंदगी से नाराज हो गए। हर वक्त एक नौजवान ने कहा, मैं रात भर मोबाइल चलाता हूँ, फिर सुबह नमाज के लिए नहीं उठ पाता। ये मोबाइल नहीं, ये हमारी कमजोरी है। मोबाइल को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। सोने से पहले मोबाइल छोड़ दो। सुबह उठकर सबसे पहले अल्लाह को याद करो। आज फैसला करो, मोबाइल तुम्हारा गुलाम होगा, तुम उसके नहीं। क्या आप जानते हैं हसद एक ऐसी आग है जो सबसे पहले आपको जलाती है। हसद क्या है? ये वो एहसास है जब आप चाहते हैं कि दूसरे की नेमत खत्म हो जाए। आज सोशल मीडिया ने इस बीमारी को और बढ़ा दिया है। किसी की नई गाड़ी देखी, दिल जल गया, किसी का अच्छा घर देखा, दिल में तकलीफ। लेकिन सोचो, क्या इससे उस शख्स का कुछ नुकसान होता है? नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान आपका होता है। हसद दिल को खा जाता है, इंसान को अंदर से बेसुकून कर देता है और सबसे खतरनाक बात, ये नेकियों को भी खत्म कर देता है। दो लोग हैं, एक मेहनत कर रहा है, दूसरा हसद कर रहा है। आखिर में कामयाब कौन होगा? मेहनत करने वाला या हसद करने वाला? सिर्फ जलता रहेगा और अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। दूसरों के लिए दुआ करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपनी जिंदगी पर फोकस करो। एक लम्हे का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले इंसान को खुद जलाती है, फिर दूसरों को। कितने रिश्ते सिर्फ एक गुस्से की वजह से खत्म हो गए, कितने दोस्त अलग हो गए, कितने घर बर्बाद हो गए। जब इंसान गुस्से में होता है
وہ وہی بولتا ہے جس کا بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ ایک باپ نے غصے میں آ کر بیٹے کو ڈانٹا، بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا، پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ سوچو، ایک لمحے کے غصے نے پوری زندگی بدل دی۔ لیکن جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے وہی اصل طاقتور ہے۔ غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، پانی پیو، جگہ بدل لو۔ یاد رکھو، طاقتور وہ نہیں جو بدلہ لے، طاقتور وہ ہے جو خود کو روک لے۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ وقت کا ضائع ہونا۔ دوستو، وقت وہ دولت ہے جو ایک بار چلی جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کل سے شروع کریں گے، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا۔ طلبہ پڑھائی چھوڑ کر موبائل میں لگ جاتے ہیں، نوجوان اپنے خواب چھوڑ کر سستی میں لگ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہماری قسمت خراب ہے۔ نہیں، قصور قسمت کا نہیں، وقت کے غلط استعمال کا ہے۔ دنیا کے کامیاب لوگ اور ہم دونوں کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے وہ وقت کو استعمال کرتے ہیں، ہم اسے ضائع کرتے ہیں۔ کوا کیوں ڈرا ہوا رہتا ہے؟ ایک سبق جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کوا ہمیشہ ڈرا ہوا، چوکنا اور سہما ہوا کیوں رہتا ہے؟ آخر اس کے اندر ایسا کون سا خوف ہے جو اسے سکون سے جینے نہیں دیتا؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک خاص فطرت دی ہے، لیکن کوا ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، ذرا سی آواز پر اڑ جاتا ہے، کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا۔ کیوں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ اس کی عادتیں ہیں۔ کوا اکثر دوسروں کا کھانا چھینتا ہے، گندگی میں رہتا ہے اور موقع ملے تو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو دوسروں کے حقوق مارتا ہے اس کے دل میں کبھی سکون نہیں آتا۔ یہ صرف کوا کی بات نہیں ہے، یہ ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم بھی غور کریں، کیا ہم کسی کا حق مار رہے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر دل کا بے چین ہونا، ہر وقت ٹینشن میں رہنا، خوف محسوس کرنا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ ایک چور کو دیکھ لو، وہ کبھی سکون سے نہیں سوتا، ہر آواز پر چونک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اسی طرح جو انسان گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے وہ بھی اندر سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، چاہے باہر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ لگے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اگر تم سکون چاہتے ہو تو سچ بولو، حلال کماؤ، کسی کا حق نہ مارو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ یقین کرو، جیسے ہی تم اپنی زندگی کو صاف کرو گے تمہارے دل کو بھی سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ نیک انسان ایسا ہوتا ہے جیسے ایک معصوم پرندہ جو بے خوف ہو کر آسمان میں اڑتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ اور گنہگار انسان وہ کوا کی طرح ہو جاتا ہے، ہر وقت ڈرا ہوا اور ہر وقت بے چین۔ اصل خوف باہر کا نہیں ہوتا، اصل خوف انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جب دل صاف ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی، اور جب دل گناہوں سے بھرا ہو تو ایک چھوٹی سی آواز بھی تمہیں ہلا دیتی ہے۔ تو آج فیصلہ کرو، ہمیں کوا نہیں بننا، ہمیں وہ انسان بننا ہے جس کا دل صاف ہو، جس کی زندگی سچی ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ ہمیں سچائی اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور گھنٹی کی بٹن کو ضرور دبائیں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو بنائیں تو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا کام ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا سبق بھی چھپا ہے؟
دوستو عید الاضحیٰ آتی ہے، ہم سب جانور خریدتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی قربانی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ ایک جذبہ ہے، ایک سبق ہے، ایک امتحان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو بھی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سوچو یہ کتنا بڑا امتحان تھا، ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے تاخیر نہیں کی، انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کو قبول کیا، اور یہی اصل قربانی ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جانور تو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنی غلط عادتیں قربان نہیں کرتے۔ ہم گوشت بانٹ دیتے ہیں، لیکن اپنے دل کی سختی نہیں چھوڑتے۔ ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنی انا ایگو کو نہیں مارتے۔ یاد رکھو، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ کو صرف آپ کا اخلاص اور نیت پہنچتی ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے، کیا ہم اپنی خواہشات قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں؟ یہی اصل قربانی ہے۔ مثال، ایک شخص نے بہت مہنگا جانور خریدا، لیکن اس کا دل تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک غریب شخص تھا جس نے چھوٹی قربانی کی، لیکن دل خالص تھا۔ اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ وہ جس کی نیت صاف ہو۔ قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ۔ قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ۔ اپنی بری عادتیں چھوڑ دو، اللہ کے قریب آؤ۔ یاد رکھو، اصل قربانی وہ ہے جو آپ کے دل کو بدل دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی بھی قبول ہو تو ہمارے بتائے گئے بیان پر ضرور عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور کمنٹس میں لکھے، میں اپنی خواہشات قربان کروں گا۔ مزید ایسے نصیحت آموز بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی کی مدد کریں اور کوئی آپ کو دیکھے بھی نہ کوئی تعریف کرے، نہ کوئی دھنیواد دے، تو کیا آپ پھر بھی مدد کریں گے؟ آج کا یہ واقعہ ایک ایسا انسان کا ہے جو صرف اللہ کے لیے نیکی کرتا تھا، بنا نام، بنا شہرت۔ دوستو، ایک شہر میں ایک بہت سادھارن آدمی رہتا تھا، نہ بہت امیر نہ بہت مشہور، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ دن میں وہ اپنے کام میں لگا رہتا، لوگ اسے ایک عام انسان سمجھتے، لیکن دوستو اس کی اصلی زندگی رات کو شروع ہوتی تھی۔ آدھی رات کو اٹھتا، چپ چاپ گھر سے نکلتا، اپنے کندھے پر کھانے کا سامان رکھتا، کوئی اسے دیکھ نہ پائے، اس لیے وہ اندھیرے راستوں سے جاتا۔ وہ شہر کے سب سے غریب علاقوں میں جاتا، ہر گھر کے باہر کھانا رکھ دیتا، بنا دروازہ کھٹکھٹائے، بنا اپنا نام بتائے، پھر چپ چاپ لوٹ جاتا۔ صبح جب لوگ اٹھتے، دروازے پر کھانا دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ کوئی کہتا یہ کس نے رکھا، کوئی کہتا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لوگ اس انسان کو ڈھونڈنے لگے، رات کو جاگ کر دیکھتے، ادھر ادھر کھوجتے، لیکن وہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ زندگی بھر کا راز۔ دوستو، سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی نہیں جان پایا کس نے اتنی بڑی نیکی کی۔ ایک دن وہ نیک انسان بیمار ہو گیا، دھیرے دھیرے اس کی حالت خراب ہونے لگی اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس دن کے بعد غریبوں کے گھر کھانا آنا بند ہو گیا۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا یہی وہ انسان تھا جو ہمیں چپ چاپ مدد کرتا تھا۔
लोग रोने लगे, हम उसे पहचान भी ना सके, उसने कभी हमें बताया भी नहीं। दोस्तों, असली नेकी वही है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, जो दिखावे के लिए ना हो और जो दिल से हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें, मैं भी छुप कर नेकी करूंगा, और शेयर करें ताकि हर कोई सीखे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगा। अगर आपको मौका मिले सिर्फ एक छोटा सा काम करके जन्नत हासिल करने का, तो क्या आप वो काम करेंगे? लेकिन सोचिए, अगर वो काम हो सिर्फ एक गिलास पानी देना, आज का ये वाकया आपके दिल को हिला देगा और आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक गुनहगार औरत। दोस्तों, एक शहर में एक औरत रहती थी। लोग उसे अच्छा नहीं मानते थे, उसे गुनहगार कहा जाता था, लोग उससे दूर रहते थे। लेकिन दोस्तों, हम नहीं जानते कि किसके दिल में क्या है और अल्लाह किसको कब माफ कर दे। एक दिन की घटना है। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, सूरज आग बरस रहा था, जमीन तप रही थी। वो औरत कहीं जा रही थी, थकी हुई, प्यास से बेहाल। तभी उसने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। एक प्यासा कुत्ता, एक कुत्ता जो बहुत बुरी हालत में था, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। वो जमीन को चाट रहा था क्योंकि उसे पानी नहीं मिल रहा था। दोस्तों, वो कुत्ता मरने के करीब था। दिल में रहम जागा। उस औरत ने ये देखा तो उसके दिल में अचानक रहम आ गया। सोचो, जिसे लोग बुरा समझते थे, उसके दिल में इतनी दया थी। उसने सोचा, अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये मर जाएगा। मुश्किल हालात। वहां एक कुआं था, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पानी निकालने का कोई बर्तन नहीं था, रस्सी नहीं थी, कोई मदद करने वाला नहीं था। अब क्या करे? अनोखा तरीका अपनाया। दोस्तों, उसने एक ऐसा काम किया जो आज भी हमें सिखाता है। उसने अपना जूता उतारा, कुएं में उतरी, जूते में पानी भरा और फिर उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। दिल को छू लेने वाला पल। जैसे ही कुत्ते ने पानी पिया, उसकी जान में जान आ गई। वो खड़ा हो गया, उसकी हालत सुधर गई। दोस्तों, एक जान बच गई। अल्लाह का फैसला। अब सोचो, ये एक छोटा सा काम था, लेकिन अल्लाह ने क्या किया? उस औरत के सारे गुनाह माफ कर दिए, उसे जन्नत का हकदार बना दिया। दोस्तों, इस वाकये से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। रहम सबसे बड़ी चीज है। अगर दिल में दया है तो अल्लाह खुश होता है। छोटा सा काम भी बड़ा बन सकता है। एक जूता, एक घूंट पानी और इतना बड़ा इनाम। किसी को छोटा मत समझो, न इंसान को, न जानवर को। हर किसी की अहमियत है। आज की दुनिया से जोड़ना। दोस्तों, आज हम क्या कर रहे हैं? पानी बर्बाद कर रहे हैं, जानवरों को नजरअंदाज कर रहे हैं, दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? आप क्या कर सकते हैं? अपने घर के बाहर पानी रखो, प्यासे को पानी दो, पक्षियों के लिए पानी रखो। यकीन मानो, ये छोटे काम आपको बहुत बड़ा इंसान बना देंगे। सोचो दोस्तों, अगर उस दिन वो औरत रुकती नहीं तो एक जान चली जाती और शायद उसकी खुद की जिंदगी भी बदलती नहीं। अगर आपको ये दिल को छू लेने वाला बयान पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके बताएं क्या आप आज से पानी रखना शुरू करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें ताकि हर कोई रहम और भलाई सीख सके। हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन क्या हमें पता है खुशी कहाँ है? आज हर इंसान खुशी के पीछे भाग रहा है,
कोई पैसे में, कोई चीजों में, कोई लोगों में खुशी तलाश कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? खुशी बाहर नहीं अंदर होती है। हम समझते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ होगा तब हम खुश होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर दिल मुतमईन ना हो तो सब कुछ होने के बाद भी इंसान खुश नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों में खुश होना भूल गए हैं, हमने शुक्र करना छोड़ दिया है। एक अमीर शख्स के पास सब कुछ था लेकिन वो परेशान था, और एक गरीब शख्स कम चीजों में भी खुश था। फर्क क्या था? शुक्र। हल शुक्र अदा करो, छोटी चीजों में खुशी तलाश करो, दूसरों से कंप्रोमाइज मत करो। छोटी चीजों में खुशी तलाश करो, दूसरों से कंपटीशन छोड़ दो। खुशी खरीदी नहीं जाती, खुशी महसूस की जाती है। दोस्तों, आज का सवाल बहुत अजीब है लेकिन दिल को हिला देने वाला है। अगर एक छोटा सा बीज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है तो क्या आप उस बीज को लाएंगे? आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक छोटा सा पेड़ एक इंसान को जन्नत तक पहुंचाने का जरिया बन गया। छोटा पौधा बड़ा इनाम। दोस्तों, एक बार एक आदमी था, वो न बहुत अमीर था न बहुत गरीब था और न बहुत बड़ा आलिम, लेकिन उसके दिल में एक अच्छी सोच थी। एक दिन उसने सोचा, मैं कोई ऐसा काम करूं जो अल्लाह को पसंद आए। उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन उसके पास एक छोटा सा पौधा था। उसने उस पौधे को जमीन में लगा दिया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इससे क्या होगा, इतना छोटा काम। लेकिन वो आदमी चुप रहा और बस अपना काम करता रहा। समय बीता, कुछ सालों बाद वो छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ की छांव में लोग आराम करने लगे, उसके फल गरीब लोग खाने लगे, पक्षी उसमें रहने लगे और सबसे बड़ी बात, हर कोई उस पेड़ से फायदा उठा रहा था। दोस्तों, जब वो आदमी दुनिया से गया तो अल्लाह ने उसके उस छोटे से काम को इतना बड़ा बना दिया जितने लोगों ने उस पेड़ से फायदा लिया, उतना सवाब उस आदमी को मिलता रहा। सोचिए, एक छोटा सा पौधा और इतना बड़ा इनाम। दोस्तों, इस वाकये से हमें क्या सीख मिलती है? कोई काम छोटा नहीं होता, अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि इबादत भी है। आज हम क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं, गर्मी बढ़ा रहे हैं, धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो एक छोटा सा कदम लेकर दुनिया बदल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आज ही एक पौधा लगाइए, किसी को पानी पिलाइए, किसी की मदद कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे काम आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर आपको ये दिल छू लेने वाला वाकया पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके बताएं आप कब पौधा लगाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें ताकि हर कोई ये नेक काम शुरू कर सके। कुर्बानी का असल मकसद क्या है? क्या कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का काम है या उसके पीछे कोई बड़ा सबक भी छुपा है? दोस्तों, ईद उल अज़हा आती है, हम सब जानवर खरीदते हैं, तैयारी करते हैं और समझते हैं कि बस यही कुर्बानी है। लेकिन हकीकत क्या है? कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, ये एक जज्बा है, एक सबक है, एक इम्तिहान है। ये हमें याद दिलाती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुर्बानी जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। सोचो, ये कितना बड़ा इम्तिहान था। एक बाप अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने ताखीर नहीं की, उन्होंने फौरन अल्लाह के हुक्म को कबूल किया। और यही असल कुर्बानी है।
آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جانور تو قربان کر دیتے ہیں لیکن اپنی غلط عادتیں قربان نہیں کرتے۔ ہم گوشت بانٹ دیتے ہیں لیکن اپنے دل کی سختی نہیں چھوڑتے۔ ہم پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی انا ایگو کو نہیں مارتے۔ یاد رکھو، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ کو صرف آپ کا اخلاص اور نیت پہنچتی ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے، کیا ہم اپنی خواہشات قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں؟ یہی اصل قربانی ہے۔ مثال، ایک شخص نے بہت مہنگا جانور خریدا لیکن اس کا دل تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک غریب شخص تھا جس نے چھوٹی قربانی کی لیکن دل خالص تھا۔ اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ وہ جس کی نیت صاف ہو۔ قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ۔ قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ۔ اپنی بری عادتیں چھوڑ دو، اللہ کے قریب آؤ۔ یاد رکھو، اصل قربانی وہ ہے جو آپ کے دل کو بدل دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی بھی قبول ہو تو ہمارے بتائے گئے بیان پر ضرور عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور کمنٹس میں لکھے، میں اپنی خواہشات قربان کروں گا۔ مزید ایسے نصیحت آموز بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔